رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے ایک کورس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کورس مردانہ کمزوری، نفس کا ڈھیلا پن، پتلا پن اور خاص کر مشت زنی والوں کے لیے بہترین کورس ہے۔ جو لوگ مشت زنی اور خود لذتی میں اپنی طاقت کھو چکے ہوں، اس کورس کے استعمال سے کھوئی ہوئی طاقت 1 سے 2 ماہ میں بحال ہو جائے گی۔ یہ کورس مردانہ کمزوری کو ختم کر کے مادہ منویہ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ضعف با، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کورس عضو خاص کی کمزوری کو ختم کر کے انتشار کو بحال کرتا ہے، اور اولاد کی نعمت سے محروم افراد اس کورس کو ضرور استعمال کریں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دوستو، جریان احتلام صورت انزال کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ یہ کورس مرد کو 100% مطمئن کرتا ہے۔ دوستو، مردانہ کمزوری کے کئی اسباب ہیں: پٹھوں کی کمزوری، معدے کی کمزوری، خون کی کمی وغیرہ۔ ناظرین، یہ معجون جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس میں اتنی طاقت موجود ہے جو ایک قابل فخر طاقت والے مرد میں ہونی چاہیے۔ اس معجون کا استعمال رات کو کھانا کھانے سے 2 گھنٹے بعد، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 کپ دودھ سے چھوٹا آدھا چمچ لینا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 منٹ تک اس طلا سے مالش کرنی ہوتی ہے۔ دوستو، اس طلا کے استعمال سے اس قدر سختی اور طاقت آپ کی خواہش کے مطابق پیدا ہوگی۔ یہ طلا اعلیٰ تناسل کو اس قدر طاقتور بنا دے گا، نامردی کو ختم کر کے قابل فخر مرد بنا دیتا ہے۔ دوستو، اس کورس کی قیمت آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 4200 روپے رکھی ہے۔ لیپر یا TCH خرچ کے ساتھ پارسل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جریان احتلام کے مرض پر۔ کچھ بھائیوں کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوئے ہیں کہ جریان احتلام کے لیے کچھ بتا دیں، یہ مرض ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ دوستو، اس مرض کے لیے آج آپ لوگوں کو چند مفید اور قیمتی معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس مرض سے بہت جلد جان چھڑا لیں گے۔ اور آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ناظرین، ابھی تک آپ لوگوں نے پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ دوستو، سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں، اور اگر پانی پینے کی طلب ہو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پئیں۔ سونے سے پہلے بیت الخلاء ضرور جائیں۔ کوشش کریں وضو کر کے سوئیں۔ بستر پر ہمیشہ سنت طریقے سے سوئیں، اور رات کو کسی بھی وقت پیشاب کی حاجت ہو تو سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے، فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ بستر پر الٹا سونے سے گریز کریں،
کیونکہ الٹا سونے سے احتلام ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، دل اور دماغ کو برے خیالات سے پاک اور صاف رکھیں۔ خصوصاً صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ زیادہ سونے سے گریز کریں اور صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں اور کھانے میں سادہ غذائیں لیں جو جلد ہضم ہو، اور دوپہر کے کھانے میں سلاد ضرور استعمال کریں اور پیٹ کو نرم رکھیں، قبض نہ ہونے دیں۔ مربع ہڑ، مربع آملہ، چھلکا اسبغول، یہ تینوں چیزیں پیٹ کو نرم رکھنے کے لیے مفید ہیں۔ دوستو، چٹپٹی گرم تلی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور کوشش کریں سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اور جو بھائی احتلام کے مرض میں مبتلا ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں محرک ادویات، طلا وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ دوستو، اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں کو ایک جڑی بوٹی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اس جڑی بوٹی کا نام ہے اسگندھ نگوری۔ اس کا مشہور نام اسگندھ ہے اور اس کو انگریزی میں انٹرچیری بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقام پیدائش پاکستان کے گرم اور خشک علاقوں میں پائی جاتی ہے، مگر طب میں اعلیٰ درجے کی اسگندھ ہندوستان کے علاقے ناگور میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس جڑی بوٹی کو اسگندھ نگوری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسگندھ نگوری کا پودا زمین سے 2 فٹ سے 5 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں گول ہوتی ہیں اور اس کے پتے تقریباً نصف انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اسگندھ نگوری کا پھول سبز میل اور بعض اوقات زردی میل بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اسگندھ نگوری اعلیٰ درجے کی مغلظ منی ہے۔ اس کا استعمال کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے نہایت مفید اور فائدہ مند ہے۔ دوستو، اس کے چند دن کے استعمال سے جسم میں بجلیاں بھر جاتی ہیں۔ اسگندھ نگوری کا سفوف دبلے پتلے اور لاغر جسم کو ایک نئی زندگی دیتا ہے اور کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنا کر خون میں ایک نئی جدت بھر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کثرت احتلام اور جریان کے مرض میں مبتلا ہیں تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، آپ لوگ اسگندھ نگوری کا استعمال ضرور کریں۔ دوستو، نسخہ نوٹ کر لیں۔ اسگندھ نگوری 20 گرام، ستاور 20 گرام، سالب مصری 20 گرام، چھلکا اسبغول 60 گرام، کوزہ مصری 80 گرام، سبز الائچی 20 گرام۔ دوستو، تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں اور کوشش کریں کہ سفوف جو ہے بالکل باریک ہونا چاہیے۔
طریقہ استعمال: صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم دودھ اور 1 چھوٹا چمچ سفوف کا استعمال کریں، اور رات کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ کثرت احتلام اور جریان کو رفع کرتا ہے۔ کثرت احتلام جریان کے ساتھ ساتھ یہ منی کے پتلے پن کو دور کر کے جسم میں منی کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ دوستو، اشگند نگوری کے استعمال سے آپ کی بے رونق اور بے لطف زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ دوستو، نسخہ نمبر 2: اشگند نگوری 30 گرام، شقاقل مصری 30 گرام، سالم مصری 30 گرام، تخم مولی 30 گرام۔ دوستو، تمام چیزوں کو گرینڈ کر کے باریک سفوف بنا لیں۔ طریقہ استعمال: صبح شام چھوٹا 1 چمچ 1 گلاس نیم گرم دودھ سے استعمال کریں، اور اس کے استعمال کے دوران گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، اشگند نگوری کو دماغ کی کمزوری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ طریقہ استعمال: اشگند نگوری 30 گرام، دار چینی 10 گرام، دونوں چیزوں کا سفوف بنا لیں اور 1 پاؤ شہد میں معجون بنا کر استعمال کریں۔ طریقہ استعمال: صبح شام چھوٹی آدھی چمچ۔ دوستو، اس کے استعمال سے دماغ کی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ شکریہ۔